الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 تھی۔ فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ولیوں پر بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ حضرات ہیں جو ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کا ذکر کرنے میں یہ بھی مقصود ہے کہ ان مقربین بارگاہ الہی کی عظمت و شان کی معرفت نصیب ہو اور ان کے فیض و برکات کے حصول کی طلب پیدا ہو۔ نیز یہ مطلوب ہے کہ ان کی سیرت و صفات کا علم حاصل ہو تاکہ لوگ ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہاں اولیاء کرام کی نمایاں ترین اور بنیادی صفت تقوی کے متعلق کچھ عرض کرتا چلوں۔ تقوی ایک نادر خزانہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں جمع کر کے صرف اس ایک خصلت کے تحت رکھتی گئی ہیں۔ تقوی کے فضائل قرآن کریم فرقان حمید میں بکثرت بیان کیے گئے ہیں لاتعداد جگہوں پر، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان کی بہت ہمت والا کام ہے۔ صاحب تقوی کو حفاظت الہی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ عز و جل متقی لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں اپنی معیت و قرب سے سرفراز فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ متقی کو تکلیفوں سے نجات اور حلال رزق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ اس کے اعمال سنوارے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ تقوی اپنانے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ متقی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک تو ہم دعویٰ کریں نا اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں متقی لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ متقی کے نیک اعمال مقبول ہیں۔ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب و مرتبہ کا معیار تقوی ہے، جیسا کہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ متقی کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63، جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اسی طرح اہل تقوی کو اللہ کریم جہنت سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں فرمایا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اہل تقوی کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک بزرگ نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے تقوی کی عظمت بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ چنانچہ بزرگ سے عرض کی گئی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔
انہوں نے فرمایا میں تمہیں وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ عز و جل نے تمام اگلوں پچھلوں کو فرمائی۔ چنانچہ اللہ عز و جل سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو اور اس امت کو تاکید فرمائی کہ اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے اتنے فضائل سننے کے بعد دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ لفظ تقوی قرآن مجید میں خوف و خشیت، اطاعت و عبادت اور دلوں کو گناہوں سے بچانے کے معنی میں بیان ہوا ہے، اور ان میں تیسرا معنی اس کا حقیقی معنی ہے، کیونکہ عربی لغت میں تقوی کا معنی تکلیف سے بچانا اور حفاظت کرنا ہے، اور چونکہ تقوی گناہوں سے حفاظت و بچت کا ذریعہ ہے، اسی لیے اسے تقوی کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ تقوی ہر اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جس سے تمہیں اپنے دین میں نقصان کا ڈر ہو۔ تقوی کے معنی سے واضح ہوا کہ شرک، بدعت اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے بچنا تقوی کے بنیادی درجے ہیں کہ کفر و شرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہلاکت و ضرر کیا ہوگا۔ یوں ہی کبیرہ گناہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اور صغیرہ گناہوں میں بھی آخرت کا نقصان ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان تین چیزوں سے بچنا حصول تقوی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ مشکوک و مشتبہ چیز ترک کر دینا بھی تقوی کا اہم درجہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو شک و شبہوں سے خالی ہو۔ نیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، جس نے شک و شبہ والی چیزوں سے خود کو بچا لیا، اس نے اپنے دین و عزت کو بچا لیا۔ ان تمام درجات تقوی کے بعد ایک اور اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ کہ حلال میں بھی صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرے اور ضرورت سے زائد حلال چھوڑ دے۔ یہ بھی تقوی ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ حلال میں مشغول و منہمک ہونا بندے کو حرام کی جانب لے جاتا ہے اور گناہوں پر ابھارتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک متقین کے مرتبے تک نہیں پہنچتا جب تک یہ نہ ہو کہ ناجائز میں پڑنے کے خوف سے جائز کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی حرام میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے زائد از ضرورت حلال کو بھی چھوڑ دے۔ تقوی کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ گناہ سے بچنے والی صورت میں تقوی فرض ہے، اور اسے چھوڑنے والا عذاب نار کا مستحق ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں تقوی بلائی و ادب ہے، اور اسے چھوڑنے کی وجہ سے روز قیامت روکا جائے گا، حساب ہوگا، ملامت کی جائے گی۔ لہٰذا جب بندہ بیان کردہ ہر قسم کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ کامل متقی کہلاتا ہے، اور یہیں سے درجہ ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ولی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ پرہیزگار، شک و شبہ کی چیزوں سے بچنے والا، شریعت کا پابند، اور یہ یاد رکھیے کہ وہ حلال میں بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، نہ کہ حرام کاموں میں۔ اس لیے اگر کسی کا معیار دیکھنا ہو کہ ولی اللہ کون ہے، تو اسے خوف خدا سے پرکھیے، اسے دیکھیے کہ وہ شریعت مطالعہ پہ کتنا عمل پیرا ہے، دیکھیے کہ کیا وہ نمازوں کا پابند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ بغداد میں ایک شخص آیا ہے جو بڑے مرتبے اور مقام والا ہے، جسے لوگ غوث کا رتبہ دے رہے ہیں۔ آپ کو اشتیاق ہوا، شوق پڑا کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ شخص آگے سے آ رہا تھا، اس نے تھوکا تو آپ کے ہمراہ جو احباب تھے انہیں کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہوئے، جب واپس آئے تو پوچھا کہ اے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ اس شخص سے ملاقات کیے بغیر ہی آ گئے؟ تو آپ نے کہا کہ اس نے کعبہ کی طرف تھوکا، کہ جس کو کعبہ کا اتنا پاس نہیں ہے وہ ولی اللہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ تقوی والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، شریعت مطالعہ پہ عمل کرنے والوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے عملوں
کو ہی ولی کہا جائے گا۔ ولی اللہ کا دوست اور امت کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس شریر سے، ہر اس شر سے بچا لے، ہر اس شیطانی عمل سے بچا لے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔